مبتدئین سے پوچھو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد، اور کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ پیغمبر سے اور صحابہ سے اور مجتہدین سے دکھاؤ۔ یہ کیفیت کہاں سے آئی؟ غائب کیفیت نہیں، یہ کمیت خود ان کے ہاں وزندار نہیں ہے۔ ابھی تک پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک، اب پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا، سیدی یا رسول اللہ، اضافہ شروع ہے۔ معلوم ہوا کہ اب تک جو پڑھا گیا ہے وہ بے ادبی کا تھا، اب انہوں نے ادب کا صیغہ ڈال دیا۔ اب تک ان کے بڑے چھوٹے سب بے ادب و گستاخ گزرے جو بغیر سیدنا کے پڑھتے تھے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا اور اس پر ثواب ملنے والا ہوتا تو اس میں کسی مخلوق کو دخل دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون سا پڑھیں گے تو آپ کہیں گے پیغمبر کا بتایا ہوا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیسے پڑھیں گے؟ بیٹھ کر، آہستہ، اپنا اپنا۔ کب پڑھیں گے؟ نماز کے اخیر میں، سلام سے پہلے۔ اگر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام میں ایک نیکی بھی ملتی، ایک، تو شریعت میں کسی ایک جگہ قائمن اس کا ثبوت ہو جاتا۔ کسی ایک نماز جو سجدے اور رکوع والی ہے اس میں قائمن درود شریف نہیں۔ سب مسئلے حل ہو چکے ہیں، لیکن ظالم اور بے ادب اس اتفاق کو بھی اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ بے دینی کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور اہل حق حق کا پروپیگنڈا نہیں کرتے۔ افسوس، صد افسوس۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں صلاۃ سلام پڑھا کرے بڑا ثواب ملے گا، آپ نہیں کہتے کہ صلاۃ و سلام پڑھے مگر بدعتی والا نہیں، اس سے جہنم ملے گی، گناہ ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اہل حق، اہل سنت والجماعت اس صلاۃ السلام کے قائل ہے جو پیغمبر خدا نے تعلیم کیا اور 1400 سال سے امت پڑھ رہی ہے، اور اہل بدعت، اہل ہوا اس صلاۃ السلام کو لوگوں کے گلے سے اتارنا چاہتے ہیں جس کو آسمان و زمین میں کوئی دینی جگہ نہیں ملی، جس کا امت میں کوئی ایک فرد فریق قائل نہیں رہا۔ فتاوی شام جلد ثانی صفحہ 205۔ عبداللہ ابن مسعود کو پتہ چلا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ جمع ہیں، یذکرون اللہ ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہران، لفظ ہے جہران۔ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہیں، زور زور سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور یا نبی سلام علیکہ، کوئی پڑھتے ہوں گے جیسے بھی پڑھتے ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، قاما ولبس البرنسا، اٹھے، چوغا پہنا، واخذ العصا، اور لاٹھی اٹھائی، وقال ان هذه الاسواب لم تخلق، جو کپڑے ہم نبی کے زمانے میں پہنتے تھے وہ بھی پھٹے نہیں، وان هذه الاواني لم تكسر، جن برتنوں میں پیغمبر کے ساتھ کھایا ہے وہ ٹوٹے نہیں ہے، وما اراکم الا مبتدئین، یہ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام جہر کے ساتھ پڑھنا میری بدعت ہے، ثم ما ترکہم حتی اخرجہم من المسجد، پھر پتھر لے لے کے ان کو مارا، ایک ایک کو مسجد سے باہر نکالا۔ تو صحابہ ان لوگوں کو مسجدوں سے نکالتے تھے جو صلاۃ السلام زور سے پڑھتے تھے، اور آج ان کو نکالا جاتا ہے جو سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ توبہ توبہ، ایسا زمانہ آیا۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی، کہ للو و پنجو ہمیشت سپاہی۔
صرف حق والا ہونا کافی نہیں ہے، حق کے 3 حق ہے، حق کے اہل حق پر 3 حق ہے، معرفتہ وتعریفہ، اس کو آگے بڑھانا، والدفاع عنہ، حق کے 3 حق ہوتے ہیں، پہچاننا، پھر اس پر ڈٹنا، آگے بڑھانا، اور اس کا دفاع کرنا، جو اسے غلط کہے، باطل کہے، اس کا رد کرنا۔ صرف یہ کہنا کہ جی ہم اہل حق ہے، توحید و سنت کے پجاری ہے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، حق کے 3 حق یاد رکھ لو، معرفت الحق، تبیین الحق، اور دفاع عن الحق۔ اہل حق کے یہ 3 حق ہے، اور ان تینوں کے اقدامات کے بعد حق باطل کے مقابلے میں زور پکڑتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بزرگوں نے اور ہمارے مشائخ کرام نے مختلف اندھیروں اور ظلمتوں میں حق کا ساتھ دیا ہے، اس پر ڈٹے ہیں، اس کی تبلیغ کی ہے، اس کی تعینات و تبیینات فرمائی، اس کا دفاع کیا ہے۔ آج ہم اور آپ بڑے آرام اور خوشی سے حق کو جانتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی ہوئی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت یا بدنی ہوتی ہے اور یا مالی۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج دونوں کا مجموعہ ہے۔ مال بھی ہو اور صحت بھی ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ کبھی صحت تھی مال نہیں تھا، اب مال ہے صحت نہیں ہے، فقہاء نے احتیاطاً نیابت حج کا حکم کیا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کو اول سے اخیر تک صحت نہیں ملی، لا يستطيع ان يركب على الراحل، حدیث میں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھ دیا ہے کہ کسی کو بیچ دے، چلو بھلا ہو جائے، خیر کا کام تو ہے۔ اسی طرح لوگوں نے پراپیگنڈے، عمرہ کر لیا حج فرض ہو گیا، عمرہ کر لیا۔ ہمارے بعض مشائخ عجیب ہے اور بڑے فخر سے، دیکھو آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، جیسے ہی آپ نے عمرہ کر لیا حج فرض ہو گیا، ماشاءاللہ۔ یہ تو ایک نیا کتاب الحج ہے۔ کتاب الحج نور النظام سے لے کے ہدایت تک فقہاء کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک نیا کتاب الحج جو ہے نا، ٹیڈی جاپانی کتاب الحج کھل گیا ہے۔ عمرہ کر لے حج فرض ہے، واہ بھائی واہ، اور عمرہ نہ کرے تب بھی حج فرض ہے، تو پھر تو فرضیت کی 2 قسمیں ہو گئی، بالکل غلط در غلط، 100% غلط۔ کوئی بات کی بنیاد تو اس طرح سے یضحک منہ الصبیان، چھوٹے بچے جو فرائض اور اس کے شرائط جانتے ہیں وہ ہنسیں گے اس پہ، یہ کوئی قاعدہ ہے؟